اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا یہ خاص عمل حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا پاک عمل ہے۔ اس کو ضرور کر لے، انشاءاللہ آپ کی اولاد نارینہ ضرور ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو بھی اولاد سے نواز دے گا۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً آپ کو وظائف کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں جن سے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ عمل خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی بتائے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک ملازم نے عرض کیا کہ میں ایک مالدار آدمی ہوں مگر میرے یہاں کوئی اولاد نہیں، کوئی ایسی چیز بتائے کہ اللہ تعالی مجھے اولاد عطا فرمائے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار پڑھا اور اتنی کثرت سے پڑھا کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی نے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ بھی کوئی بھی استغفار کی تسبیح روزانہ کی بنیاد پر 700 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالی اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے، جس نے بھی کیا اس کو اللہ تعالی نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا، لہٰذا آپ بھی اس وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر نظر کرم ہوگی، آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن میں حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا۔ اسی دن میں ان کی وفات ہوئی۔ اسی دن میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے، جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، بشرط یہ کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اس دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرر فرشتہ اور آسمان اور زمین اور ہوا و پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں سے بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی جمعہ کے دن ہوگی۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد ایک گلاس پانی بھر کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی پڑھنی ہے۔ پھر آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل پورا ہو جائے، آپ نے جو پانی کا بھرا ہوا گلاس رکھا تھا اس پر پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے اور دعا میں آپ نے مخصوص الفاظ شامل کر لینے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہے؟ اے اللہ، اکیلے ذات آپ کی اچھی لگتی ہے، ہم تو اولاد والے اچھے لگتے ہیں۔ یا اللہ تعالی آپ احد ہے، ہمیں اولاد عطا فرما۔ یہ بھی اپنے سے دعا مانگنی ہے، اس میں یہ حصہ شامل کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے دل سے جو بھی الفاظ، جو بھی آہ نکلے وہ اللہ تعالی سے اس دعا میں مانگنی ہے، اور گڑ گڑا کر انتہائی عاجزی سے آپ نے اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ جس گلاس پر آپ نے دم کیا تھا وہ آپ نے خود بھی پینا ہے، پھر اپنے شوہر کو بھی پلانا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے روزانہ باقاعدگی سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے استغفر اللہ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک
یا لطیفو کا ورد جاری رکھا کرے۔ جب بھی یاد آئے تو آپ استغفر اللہ اور یا لطیفو کو اپنی زبان پر جاری رکھا کرے۔ انشاءاللہ آپ پر بہت جلد کرم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔